برفانی طوفان نے امریکہ کی کئی ریاستوں میں معمولات زندگی درہم برہم کر دی ہیں۔ نیو یارک سٹی میں 2022 کے بعد پہلی بار 4 انچ سے زائد برف پڑی ہے۔ سڑکیں اور گلیاں برف سے ڈھک گئی ہیں۔ ٹائمز سکوائر پر موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد امڑ آئی ہے۔ نیو یارک اور نیو جرسی میں فضائی آپریشنز شدید متاثر، 9000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ امریکہ کی شمال مشرقی ریاستیں شدید برفانی طوفان کی زد میں۔ نیو یارک اور نیو جرسی میں معمولات زندگی معطل ہو کر رہ گئے۔ نیو یارک سٹی میں برف باری کا 3 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 2022 کے بعد پہلی بار 4 انچ سے زائد برف پڑی۔ فوارے جم گئے، حکام سڑکوں اور گلیوں سے برف ہٹانے میں مصروف ہیں۔ ٹائمز سکوائر پر سیاحوں کا رش بڑھ گیا۔ نیو جرسی میں شدید برف باری جاری ہے۔ برف اور پھسلن سے فضائی آپریشنز شدید متاثر۔ متاثرہ شہروں میں 9000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ کئی مقامات پر برف پڑنے سے ٹرینوں کی آمد و رفت بھی متاثر رہی۔ کراچی میں 1 سے اب 4 فیسلٹیز موجود ہے اور لارکانو، نواب شاہ، دوسرے سکھر اور جام شورو میں ہم نے یہ فیسلٹیز ان کے سینٹرز ایکسپینڈ کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور مثال ہے جہاں سندھ حکومت وہ کام کر رہے ہیں جو باقی ملک میں کوئی اور صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت اس اسپیس میں یا اس میدان میں ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو یہ جو انٹینسو کیئر کے فیسلٹیز ہے وہ عام طور پہ بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں۔ 50,000 سے لے کے 100,000 تک پر ڈے اگر آپ نے اپنے بچوں کا انٹینسو کیئر کی علاج کروانا ہے، اور زیادہ تر اگر اس میں آپ سوچیں کہ پری میچور بچے ہوتے ہیں تو ان کو لمبا عرصہ کے لیے ان فیسلٹیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ آپ سمجھیں عام آدمی کے لیے کہ بچوں کے لیے ایک بہت بڑا فیسلٹی ادھر شروع کیا جا رہا ہے جہاں ان کو انٹینسو کیئر، نیو نیٹل کیئر کی عالمی سٹینڈرڈز کے فیسلٹیز دیے جا رہے ہیں اور 100% مفت دیے جا رہے ہیں۔ ہمارا NICH کے انٹرونشن کے ساتھ ساتھ سندھ بھر میں جو ہمارا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ پارٹنرشپ چل رہا ہے، جس میں ہم بچوں کے لیے جو ایمرجنسی فیسلٹیز ہے وہ بھی عالمی سٹینڈرڈز کے 100% مفت پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ڈیول انٹرونشنز کے نتیجے میں ہم نے سندھ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت شروع ہونے سے پہلے جو شرائع اموات تھے، ہمارے بچوں کے شرائع اموات، مدرس کے جو شرائع اموات میں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ تھے، اور ان انٹرونشنز کے بعد اب سب سے زیادہ کمی بچوں کے شرائع اموات صوبہ سندھ میں ہو رہی، اور یہ میں سمجھتا ہوں حکومت سندھ کا بہت بڑا کامیابی ہے، جو کہ کوالٹیٹیولی، کوانٹیٹیولی، اسٹیٹسٹکلی ڈیمونسٹریٹ بھی کیا جاتا ہے۔ عوام کو یہ سہولت فراہم کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے۔ جو پرائیورٹی تھا وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو فکر مند رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی فکر مند ہو سکتا ہے، تو ہمارا ہائی پرائیورٹی پہ یہی تھا کہ ہم نے سندھ کے بچوں کی زندگی بچانا ہے، اور یہ صحت کی سہولیات ان کو نہ صرف پہنچانا ہے مگر 100% مفت اس لیے پہنچانا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فلسفہ ہے کہ ہم نے عام آدمی کو، پسماندہ علاقے کو وہ سہولتیں فراہم کرنے ہیں جو کہ عالمی دنیا میں یا امیر ترین لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ایک افورڈیبلٹی کرائسس ہے،
ایک معاشی طور پہ معاشی مشکلات ہے عوام کے لیے، اور جو عام آدمی کا تنخواہ ہے وہ خود ان کے گزارا نہیں ہو رہا ہے. تو ہمارا کوشش یہ ہے، پیپلز پارٹی کی جہاں بھی حکومت ہے ان کا ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم اس افورڈیبلٹی کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے اس قسم کے منصوبے لے کر آئے جس سے ہم عوام کے اوپر یہ معاشی بوجھ بھی کم کیا جائے. تو اس قسم کے انٹرونشن سے نہ صرف ہم صحت کے میدان میں عالمی سطح کے انسٹیٹیوشنز بنا رہے ہیں، نہ صرف ہم شرائع اموات کو نیچے لے کر آ رہے ہیں اور سندھ میں باقی صوبوں کے مقابلے میں سب سے تیزی کمی آ رہا ہے ہمارا شرائع اموات میں، مگر ساتھ ساتھ جو اکنامک لحاظ سے ایک افورڈیبلٹی کرائسس ہے، غریب عوام کی خدمت کا جو ہمارا قائد عوام و شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی منشور ہے، اس پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے. اور یہاں لڑکانوں میں نے پہلے جو چائلڈ لائف ایمرجنسی فیسلٹی ہے اس کا افتتاح کیا، اور آج میں سندھ انسٹیٹیوٹ فور نیونیٹل چائلڈ کیئر کے جو فیسلٹی ہے وہ افتتاح کر چکا ہوں. اور میں لڑکانوں کے عوام کی طرف سے وزیر اعلیٰ سندھ کا اور ہمارے صحت کے وزیر کا بہت شکر گزار ہیں کہ یہ فیسلٹی اب لڑکانہ میں موجود ہے، اور ہمارا کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر سال ہم مزید ڈسٹرکٹس میں یہ فیسلٹی پہنچا کے ہمارا عوام کا یہ بہت بڑا مسئلہ کا حل نکال سکیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو جہاں تک آپ کی معیشت کے حوالے سے سوال ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ حکومت کی طرف سے یہ ترقی کے دعوے معیشت بہتر ہونے کے باتیں تو ہو رہے ہیں. عالمی سطح پہ جو پاکستان کی معاشی انڈیکیٹرز ہے، کاغذی طور پہ ہمارے جن ادارے ہیں جو یہ چیزیں دیکھتے ہیں ان کی رپورٹ تو یہی ہوگا کہ پاکستان کی معیشت بہتر چل رہی ہے. اگر پاکستان کا معیشت کا ہم نے آئی تھنک سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہے. اگر آپ کا ٹیسٹ صرف یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا دیا تو ڈیفالٹ سے بہتر تو صورتحال ہے ہمارا معاشی. مگر اگر آپ عام آدمی سے پوچھیں کہ کیا آپ کا معاشی ترقی ہو رہی ہے اور آپ عام آدمی سے وہ ان کے سوال کے جواب سنیں تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ معیشت کے اصل حالات کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ایک افورڈیبلٹی کرائسس ہے. لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. کھانے پینے کے جو اخراجات ہے، گھر چلانے کے جو اخراجات ہے، بچوں کو تعلیم دلوانے کے جو اخراجات ہے، علاج کروانے کا جو اخراجات ہے، وہ اب لوگوں کے قوت خرید سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش یہی رہا ہے کہ ہم غریب عوام کو وہ فیسلٹیز پہنچائے، 100% مفت فیسلٹیز پہنچائے تاکہ یہ مسئلہ کم کیا جائے. حکومت کا، وفاقی حکومت کے اپنے انٹرونشنز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی مختلف ایجنڈے آئٹمز پہ اپنے رائے رکھتی ہے، اپنے منشور رکھتے ہیں، اپنے نقطہ نظر رکھتے ہیں. جیسے آپ کے نجکاری کی جو سوال تھی، نجکاری کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک الگ پرسپیکٹیو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے لیے بہت کامیاب طریقہ کار رہا ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ کار رہا ہے. اور ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نہ صرف عوام کو بہتر سہولتیں دلوا سکتے ہیں، مگر جو ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو پورٹ فولیوز ہیں، چاہے وہ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی ہو یا میرا کراچی تھٹا ڈیول کیریج وے ہو یا یہ باقی جو جھلک ملاقاتیہ جو آپ کی برج ہے وہ ہو، یہ تمام پبلک پرائیویٹ کے پارٹنرشپ کے انیشیٹیوز نہ صرف ہم نے عوام کو ڈیلیور کیا ہے مگر معاشی طور پہ وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں. تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کچھ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو
प्रेफरेंस देते हैं। हुकूमत, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को अगर अपने ही मुआशी बहरान को एड्रेस करना है, और ख़ास तौर पे जो वफाकी हुकूमत की जो फिस्कल स्पेस की बात किया जाता है, तो उसमें एक अहम किरदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो सकता है, और हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कामयाबियाँ से सीखना चाहिए कि कैसे ये वफाकी सतह पे या दूसरे सूबे पे सिंध हुकूमत की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मॉडल जो आलमी सतह पे इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने इसको 6 नंबर रीजनली रेट किया गया है कि इसको दूसरे सूबे पे और वफाकी सतह पे भी इम्प्लीमेंट किया जाए। जहाँ तक हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं वज़ीर आज़म साहब के, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का, जो कि नून लीग का कायद हैं, कि उन्होंने अपना वफ़द कल भेजा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो 18 साल बाद हमारा बरसी थी, उस पर ना सिर्फ वो गरी खुदा बख्श के हमारे पास घर पे आए, और वो इस ही के हवाले से आए थे, और इसके अलावा ना कोई सियासी बात हुआ, ना कोई और बात हुई। जहाँ तक लंबी इनिंग्स की बात है, ये तो अवाम फैसले करेंगे। अवाम फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। मैं समझता हूँ, कल मैंने अपने तकरीर में भी कहा कि सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए, और अगर इस पे काम किया जाता है और हम सब मिल के ऐसे माहौल बनाते हैं जिससे सियासत के लिए मज़ीद गुंजाइश निकले, तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है। जो हमारे इश्यूज़ है, मुआशी मुश्किलात है, कौमी सलामती के सवाल है, ये इनके जो लॉन्ग टर्म हल है वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग से नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम किया जाता है। और उस जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कायम करने के लिए सारे सियासी क़ुव्वतों को सियासत में जो हमारे बड़े हैं उनको सोचने चाहिए कि हम कैसे और क्या इक़दामात उठाएं ताकि हम उस नतीजे पे पहुँचें। तो मैं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नज़रिए और मंशूर के मुताबिक ही बात करूँगा, और कौमी इश्यूज़ के साथ साथ, मुआशी इश्यूज़ के साथ साथ जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी सियासी पैगाम थी, वो सियासी मुफ़ाहमत के लिए, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन के लिए, तो उस पर मैंने ज़रूर बात करना था। मैं उसका ये मतलब नहीं था कि मैं किसी एक सियासी जमात के बारे में बात कर रहा हूँ, मगर मैं ओवरऑल पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की मुआशी तरक्की, हमारी जमहूरियत की तरक्की, हमारी मुल्क की भला इसमें है कि हम पाकिस्तान की सियासत को उस नतीजे में लेकर आएँ। उसमें हुकूमती जमातें, हुकूमत के साथी वाले जमातें को भी एक किरदार अदा करना पड़ेगा, और साथ साथ जो हमारा अपोजिशन की जमातें हैं उनको भी एक रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर सियासत इंतहा पसंदी की सियासत किया जाएगा तो फिर मेरा ख़्याल में उस इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, इफ़ यू कांट स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। और अगर एक तरफ आपके लीडर पे एक छोटी सी नैब केस बनने पे और एक छोटा सा गिरफ्तारी के रद्द अमल पे आप हमारे कौमी इदारे पे हमला करेंगे, फिर बाद में आप ऐसे शिकायत ना करें कि कानून और आइन के मुताबिक आपके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। कल मैंने गरी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी के जवालों से यही सवाल पूछा, और आपसे भी मैं वही सवाल करता हूँ
کہ یہ تو پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے، رائٹ؟ آپ سوچیں کہ کوئی اور پیپلز پارٹی اگر یہ قدم اٹھاتی تو ہمارے ساتھ کیا حشر کیا جاتا. ان کے ساتھ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. ہمارے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایکسپیرینس رہا ہے، ہمارا جو تاریخ ہے، اس کے مطابق ہم تجویز دیتے ہیں، اور ہمارا تجویز یہی ہے کہ یہ انتہا پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ وہ انتہا پسندی کی سیاست چھوڑ دے، وہ اپنا سیاست کو سیاست کے دائرے میں واپس لے کر آئے. یہ ان کی سیاست کے لیے، ان کی سیاسی جماعت کے لیے، ان کی سیاسی کارکنوں کے لیے بہتر فیصلے ہوگا، اور اس کا اثر پورے ملک کی سیاست پہ بھی، پاکستان کی جمہوری سیاست پہ بھی مثبت ہوگا. جہاں تک ہمارے مفاہمت کی سیاست ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی فلسفہ ضرور ہے، مگر سب سے بڑا کردار اس پہ عمل درآمد کرنے کا صدر زرداری کے پاس ہے. اور صدر زرداری نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 18ویں ترمیم ہو، این ایف سی ایوارڈ ہو، وہ پہلے سویلین حکومت جو 5 سال مکمل کرنے والی بات ہو، تمام مفاہمت کی سیاست کے نتیجے کسی ایک سیاسی جماعت سے نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس کے نتیجے میں وہ ملا تھا. ہمارا الیکشن کے بعد پہلے دن سے اور کل تک اپنا تقریر میں یہی موقف رہا ہے. ہمارے جماعت کے اندر بھی میرا موقف یہی رہا ہے کہ صدر زرداری کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. صدر زرداری ہی کے پاس یہ نہ صرف تاریخ ہے مگر باقی تمام پاکستان کے عوام کا اعتماد ہے